دنیا کمانے سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا۔ دنیا تو ہمیں کمانا ہے اور دنیا کمانے کے لیے ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب اللہ کے امور کو ادا کرنے سے، اللہ کے احکام کو ادا کرنے سے، اللہ نے جو چیزیں اپنے لیے آپ پر فرض کی ہیں ان چیزوں کے ادا کرنے سے جیسے ہی آپ فارغ ہو تو پھر آپ اپنے اوپر جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی جو دیگر حاجتیں اصلیہ کے قبیل سے ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بال بچوں کی تربیت کی فکر کرنا ہے، ان چیزوں کے لیے آپ کو کمانے کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ لہذا اس کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں، محلے پر جائیں، دکان جائیں اور وہاں جا کر آپ اس کے لیے اسباب اختیار کریں۔ اسباب ارباب تو نہیں ہیں لیکن بیکار بھی نہیں ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہمیں اسباب اختیار کرنا پڑیں گے۔ لیکن مزید اس سے آگے کی بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی فکر کو اپنے اوپر اتنا اوڑھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا پورا سکون کھو دیتے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر یہ آیا کہ جو شخص دنیا کی فکر کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، دنیا ہی کو اصل سمجھ لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے امور کو اور اس کی ضرورتوں کو اور منتشر کر دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ پھر وہ محنت کرنے کے بعد بھی، دنیا کے پیچھے لگنے کے بعد بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ اسی پر نہیں بلکہ آگے حدیث میں اور آگے کہا حدیث کے اندر کہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، کہ فقر کو اس کی پیشانی پر اللہ رب العزت یوں لٹکا دیتا ہے اور اس کے امور کو منتشر کر دیتا ہے۔ پھر وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ ساری دیگر چیزیں کرنے کے بعد بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری یہ چیز پوری نہیں ہو رہی، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں میں چیز کیسے حاصل کروں، اتنا اور اتنا کیسے جمع کر لوں، یعنی وہ اپنے آپ کو کبھی سکون میں نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن اسی حدیث کے پچھلے جملے یہ ہیں کہ جو شخص آخرت کی فکر کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے جو امور ہیں، دنیا کی جو ضرورت ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بند کر دیتا ہے اور رزق میں اور پیسوں میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے پیچھے جانا ہے، لیکن یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اصل خالق، اصل رازق تو اللہ ہی ہے۔ وہ ضرور ہماری جو چیزیں ضروری ہیں انسان کی زندگی کے لیے وہ اللہ رب العزت ضرور پوری کر کے رہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو آتے سمے ہی اور آنے سے پہلے ہی ماں کے سینے کے اندر، پستان کے اندر اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آج ہم اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے لیے اتنا سے اتنا زیادہ کیسے جمع کریں؟ تو ذرا غور کریں کہ وہ پروردگار جس نے بچے کو گود میں آتے ہی اس کے دودھ کا انتظام کر دیا، کہ نعوذ باللہ وہ پروردگار اس بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس کے اطعام کی ذمہ داری سے نعوذ باللہ کیا بے نیاز ہو جائے؟ اس لیے تو قرآن میں بھی کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت دیگر کام کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، زبردست روزی کا انتظام کرنے والا تو وہ ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کے پڑھائی کا خرچہ اور یہ چیز اور وہ چیز یہ سب ہم کر کے دیں گے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ چیزیں پوری نہیں ہوئیں۔ نہیں، اللہ رب العزت اصل تو خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، ہماری کم محنت میں اور کم کمائی میں بھی برکت ڈال کے یہ سب چیزیں پوری کرا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔